بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیعفوا ویصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت اقدس میں نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، غصہ کے بارے میں۔ بہت بڑی بیماری ہے، بہت زیادہ غصہ، اعتدال سے زیادہ آنا، یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ روحانی بیماری کے نقصانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آپ کے سامنے آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 134 ہے، اور اس کا سارا مفہوم یہ ہے، الذین، وہ لوگ، ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، جب غریب ہوتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ پہلی صفت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر حال میں، امیر ہوں غریب ہوں، خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو جن میں یہ تین صفات ہوں گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہر حال میں، اور غصے کو پی جانا، اور لوگوں کو معاف کرتے رہنا، یہ محسنین کی صفت ہے۔ اللہ پاک ایسے محسنین کو محبت کرتے ہیں، وہ محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ احسان والی صفت جو ہے بہت اعلیٰ صفت ہے اخلاق محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک پہلی عرض کی، اس کا معنی یہ ہے، معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور درگزر کرے؟ آف کورس ہم چاہتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، مجھے مختصر نصیحت فرمائیے، ایک شرط یہ ہے، ایسی نصیحت وہ ہو کہ ہزاروں گناہوں سے میری حفاظت ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ جامع کلام تھے، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اب یہ نصیحت ہمیں پکڑیں، اس آیت مبارکہ کے اوپر، اگر ان دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ اب حقیقت غصے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات، جذبات عطا فرمائے ہیں، اور ان کے جذبات کے اوپر اندرونی اور بیرونی احوال جو ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ہم بعض وقت خوش ہوتے ہیں، بعض غمی میں ہوتے ہیں، بعض غصہ آتا ہے، بعض درگزر کرتے ہیں، بعض معاف کر دیتے ہیں۔ اور غصہ ہمیشہ جو آتا ہے وہ ناگوار حالات پر غصہ آتا ہے، اور یہ فطری عمل ہے، یہ نیچرل ہے۔ غصے کا آنا یہ نیچرل ہے، اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ غصے کو پی جاؤ، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ سویلو یور اینگر، غصے کو پی جانا، غصے کو ختم کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ غصہ ایک حد تک غصے کا آنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دو خاص نعمتیں اللہ نے دی ہمیں، ایک شہوت کی، یہ بہت زیادہ کسی خواہش ہونا، اگر یہ کنٹرول میں ہو تو اس کے فائدے ہیں۔ شہوت کنٹرول میں ہے، آپ شادی کریں گے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اور شادی شدہ کے لیے کئی جنت کے وعدے بھی ہیں، اور بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے۔ لیکن اگر شہوت صحیح طریقے سے پوری نہ کی جائے تو نتیجتاً زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس کا خیال ہے۔ اور غصہ جو ہے یہ پینا چاہیے، اور غصہ پیو گے نہیں، زیادہ کرو گے غصہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، حتیٰ کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے اس کی طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بالکل غصہ نہیں آتا وہ گدھے کی مانند ہے۔ کیونکہ اس غصے کی صفت کے ذریعے ہم اپنی جان، مال، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ غصہ ضرور ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، مگر ایک حد تک۔ کوئی شے بھی حد سے بڑھ جائے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ناگوار حالات میں انسان کے اندر خاص قسم کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتے ہیں۔ بی پی بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے غصے سے، اور شوگر بڑھ جاتی ہے۔ خون، معدہ، ڈائجسٹو سسٹم کی بجائے، نظام ہاضمہ کی بجائے وہ دماغ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے غصہ اعتدال میں ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ اور غصہ بالکل آئے نہ، وہ تو یہ ہوا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں۔ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، یا میاں کو، اور انہیں غیرت نہیں آتی۔ بیوی کو غیرت نہیں آتی، یا بیوی کو غصہ نہیں آتا، کوئی مذاق کرے، کوئی چھیڑے، آپ دونوں جا رہے ہیں میاں بیوی، اور کوئی مذاق کر رہا ہے، آپ بیوی کو ہاتھ لگاتا ہے تو آپ ہنس پڑتے ہیں، نو پلیز بھائی، پلیز بھائی، میری بیوی ہے، ڈونٹ ٹچ نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ تو وہی بات ہوئی، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت عطا فرمائے اپنی آنر عزت بچانے کی۔
دیکھیے غصہ نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. غصے کو مارنا مقصود نہیں ہے، ورنہ کوئی ہماری جان مال عزت پر حملہ کرے گا تو ہم ٹس سے بس نہیں ہوں گے. یہ بے غیرتی بھی ہے، یہی ہے. ہم عیسائی نہیں ہیں. عیسائیت میں یہ تعلیم ہے کہ کوئی آپ کی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری کر دو، بدلہ مت لو. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام عزت و آنر کو بچانا چاہتا ہے. مطلوب کیا ہے؟ غصہ پر اعتدال ہو، غصے پر کنٹرول ہو، ایک حد تک، حد اعتدال تک، ماڈریشن تک جائز ہے، ورنہ زیادہ غصہ حرام ہے. غصہ غیر اختیاری ہے، پر اس پر عمل کرنا اختیاری ہے. غصہ غیر اختیاری ہے، اس پر عمل کرنا اختیاری ہے. دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے یہ آسن ہے. حضور نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے. 3 صورتیں ہیں. غصہ کا جلدی آنا اور دیر سے جانا، یہ بیماری ہے. غصے کا جلدی آنا، دیر سے جانا بیماری ہے. غصے کا دیر سے آنا اور دیر سے جانا، یہ بھی بیماری ہے. لیکن دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے یہ احسن ہے، یہ بہتر ہے، یہ اعتدال والا ہے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اب غصے کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ اس کے بارے میں سنیے. ناگوار حالات میں ہمیں غصہ آتا ہے. کبر والے کو، جس کے حسد ہے، کبر ہے، اکڑ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو غصہ بہت آئے گا. جس کا بی پی ہائی کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی، اس کو غصہ آئے گا. وہ دوائی، بی پی دوائی کھا رہا ہے لیکن دوائی نہیں کھائی، اس سے غصہ زیادہ آئے گا. نفس و شیطان کے غلبے سے غصہ زیادہ آتا ہے. کہ نفس چاہتا ہے کہ میری مرضی ہو، نہیں ہوتی تو پھر بھڑک پڑتا ہے انسان. تکابر کے بعد غصہ زیادہ آتا ہے. نیند پوری نہ ہو تو غصہ زیادہ آتا ہے. کوئی مذاق اڑائے غصہ زیادہ آتا ہے. دھوکہ دے غصہ آتا ہے. خاص ایام میں عورتوں کو غصہ آتا ہے. نشہ پورا نہ ہو نشئی کا، اس کو غصہ آئے گا. جس کے اوپر جنات کا قبضہ ہو اس کو غصہ آئے گا. جسمانی طاقت زیادہ ہو اس کا کمزور پر غصہ زیادہ آئے گا. بعض حسن والوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. بعض کو حسب نسب کی وجہ سے غصہ آتا ہے. فاسٹ فوڈ کی وجہ سے غصے میں اضافہ ہوتا ہے. نا انصافی کوئی آپ سے کرے آپ کو غصہ آئے گا. ٹریفک جیم ہو جائے آپ کو غصہ آئے گا. کسی خاص منزل پہ پہنچنا ہے، خاص کامیابی حاصل کرنا ہے اور راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو آپ کو غصہ آئے گا. یاد رکھیں 13 سال کی عمر سے لے کر 33 سال کی عمر تک غصہ زیادہ آتا ہے. اور 20 سال کی عمر میں تو نوجوان بس وہ تو شعلہ، آگ کے شعلے کی طرح ہیں. ذرا چھیڑو بس وہ گرم و گرم. بعض دفعہ اولاد کو ورثے میں غصہ ملتا ہے. ماں باپ کو ہائی بلڈ پریشر تھا، بچے کو بھی ہے. یا
اور ماں باپ دونوں غصے والے ہیں. اب بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو ماں باپ کے رویے کو دیکھتا ہے تو نتیجہ تھا وہ بھی ویسے ایکٹ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے ایسے ہی کام بنے گا. یہی طریقہ ہے حاصل کرنے کا غصے کے ذریعے، حالانکہ اس میں والدین کی غلطی ہوتی ہے. آئیے اب غصے کے نقصانات بتاتا ہوں. غصے کے نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ تر 75% تک طلاقیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ غصے میں ہوتی ہیں. تو غصے میں پھر ایک طلاق نہیں دیتا، یک دم طلاق طلاق طلاق. اور پھر مفتی صاحب پاس جاتے ہیں، حضرت میں بڑے غصے میں تھا اس لیے مجھ سے منہ سے لفظ نکلے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی خوشی میں کون طلاق دیتا ہے، غصے میں لوگ طلاق دیتے ہیں. حضرت میں تو 3 دفعہ کہا تھا. فرمایا مفتی صاحب کہنے لگے 1+1+1=3. 1+1=1 3 ہو گئی. پھر وہ گھومتا پھرتا ہے، کوئی 3 طلاقیں 3 کو برابر 1 کر دے. بس 3 کو برابر 1 تو وہ تو عیسائیت کا مسئلہ ہے. 3 مل کر خدا بن جاتے ہیں. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. یہ تو بات صحیح نہیں ہے. تو وہ پھر وہ کسی کچے مفتی سے فتوا لے لیتے ہیں عائشہ بہ کر کے، اور ساری عمر زنا کے مرتکب رہتے ہیں. اس سے پہلے ہی غصے پہ کنٹرول کریں آپ. اب بی پی غصے والا کا اونچا ہائی رہتا ہے. ایسا غصے والا بندہ خوش نہیں رہ سکتا، وہ مایوس رہے گا. جو بدقسمت ہے. گھریلو زندگی، آفس کی زندگی، کاروباری زندگی میں ناخوشگواری ہوگی. سٹاف خوش نہیں ہوگا، اولاد خوش نہیں ہوگا، بیوی خوش نہیں ہوگی، یا خاوند خوش نہیں ہوگا. غصے والوں کو ہارٹ اٹیک 3 گنا زیادہ ہوتا ہے اس شخص جس کو غصہ نہیں آتا. اکثر سر درد رہتی ہے، کمر درد رہتی ہے. اور عورتوں کو جب غصہ آتا ہے وہ تو بددعائیں دیتی ہیں، اولاد پر لعنتیں بھیجتی ہیں. اور لعنت جو ہے اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے محروم. عورت کو کیا حق پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت کے اندر دخل دینے کا؟ بہت بڑی بددعا. اور وقت ہوتا ہے بددعا لگ جاتی ہے اولاد کو، پھر روتی پھرتی ہیں، غصے میں کہتی ہے تو مر جا. یا بیٹی سے ناراض ہوئی تو بیٹی کو کہہ دیا دفع ہو جا. اب بچی جوان ہوتی دفع ہو جاتی کسی کے ساتھ، پھر روتے رہتے ہیں. کیوں؟ ماں نے کہا تھا غصے میں دفع ہو جا. وہ وقت قبولیت کا تھا، اس لیے ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور کبھی بد دعا دینی چاہیے. کسی کا غصہ آئے والدین کو خاص کر، یہ کہہ رہے اللہ کے بندے کیا کیا، اللہ کے بندے کیا کیا، غصے سے کہہ لیں، بد دعائیں مت دیں. اور تو جب غصہ آتا ہے یہ دھمکی دیتی ہیں. دیکھیں جب مردوں کو غصہ آتا ہے وہ عملی ہوتا ہے، وہ کر گزرتے ہیں. اس لیے مردوں کے غصے سے بچنا چاہیے عورتوں کو. غصے سے دل اپنا گندا ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے. یہ سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے. نتیجتاً اعمال گندے ہوتے ہیں اور انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے. غصے میں انسان درندہ جانور بن جاتا ہے. اور یاد رہے جیلوں کے اندر جو موجود ہیں ان میں سے اکثر کیس وہی ہیں جنہوں نے غصے کے اندر کسی کو قتل کیا ہوتا ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جیلیں بھری ہوئی ہیں.
انسان غصے سے دائرہ انسانیت سے نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخ لینے چاہیے اور اس کا پرہیز کرنا چاہیے. وہ چیزیں جن سے غصہ آتا ہے، میں نے وجوہات جو بتائی ہیں، ان وجوہات کی طرف توجہ آپ دیں تاکہ پھر نقصانات کے اوپر پچھتانا نہ پڑے. اور ایسی بیماریاں، کبر کی بیماری، حسد کی بیماری، اس کا علاج کرانا چاہیے. اور افضل یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی میں، کسی شیخ کی، عالم کی رہنمائی میں زندگی گزارنی چاہیے. اور ایسی کوئی روحانی بیماری ہو، کسی شیخ سے بات کریں، سنیں، ان کی ہدایت تو سنیں، اس پر عمل کریں اور سوچیں کوئی آپ پر غصہ کرے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. تو یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں، کیا آپ کے اندر ہیں؟ کہ آپ کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یا دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے؟ یہ دونوں بیماریاں چیک کریں اپنے آپ کو، سیلف ایویلویٹ کریں. یا دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے. یا بالکل آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بیوی کی بےزتی کر دے، بس ہفتہ سے بس نہیں ہوتے. یاد رکھ، بیوی کی عزت آپ کی عزت ہے. آپ کی ذمہ داری ہے خامد کی کہ بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا، اور اس کی بھی ذمہ داری اپنی حفاظت کرے. اس لیے جتنے اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں کوئی اسباب ہے اس کو دور کریں، اور یا ایسے سبب پیدا نہ ہونے دیں. بعض کو جنات کی وجہ سے غصہ جاتا ہے، جنات ہوتے ہیں، اس سے غصہ زیادہ آتا ہے ان کی وجہ سے. لہذا اس کا علاج صبح شام آپ منزل پڑا کریں. باقی انشاءاللہ یہ میں نے آج آپ کے سامنے پہلا حصہ، غصہ کیا ہے اور غصہ کیوں آتا ہے، غصے کے نقصانات کیا ہیں، یہ آج میں عرض کیا. انشاءاللہ اس سے اگلے بیان میں غصے کا علاج کیا ہے یہ عرض کروں گا، اور ہمارے اکابرین نے اپنے غصے کے اوپر کیسے کنٹرول کیا، یہ انشاءاللہ دوسرے بیان میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آئیے، چونکہ کورونا ہے، اللہ پاک ہمیں اس وبا سے محفوظ کرے. میرے پیچھے دعا پڑھ لیں، ذرا 3 دفعہ دعا پڑھ لیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے، ہمیں جو بیماروں پہ شفا عطا فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے انگریزی کے اندر بیان ڈال رہا ہوں، اور یہ اردو میں بھی ہو گیا انشاءاللہ.
اگلا بیان جو ہے انشاءاللہ وہ باقی حصہ قبل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعاؤں کی سے درخواست۔